نالج پارک کہا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فخر حضور کے لیے نہیں، یہ تو انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ پاس کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حضور کا فخر تو یہ ہے کہ وہ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے، ان بیان کر سکتا ہے۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم ساری زندگی ان کے فضائل و شمائل بیان ہوتے رہے۔ حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی نے پیدا نہیں کیا آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی
خوشی کا تذکرہ کیسے کیا جائے. خود آقا نے ایک دن کالی چادر اوڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کھڑی. بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھار دیا ہے اور آپ نماز پڑھا کر مصلے سے جلدی گھوم جا رہے. بیویوں کا نہیں، یہ مدینے والی سرکار کا طریقہ ہے. وہی تو یہ تھا کہ وہ نماز میں بھی حضور کی زیارت کرتے رہے. حضرت کعب بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جن کی بخشش کا مژدہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا. وہ کہتے ہیں انا اصلی قریب منہ، ہم حضور کے قریب نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ حضور کا دیدار بھی کرتے. حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا کرتے تھے. کہا کیسے پتا؟ عصر اور ظہر میں تو قرات جہری نہیں ہے، سری ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور قرات کرتے تھے؟ کہا نحنو نعلم باستراب کی جنبش سے ہم جانتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے. پتا چلا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی روح مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے صحابہ کی باتیں پیش کی ہیں. عقیدے اور ایمان کے ترازو پر اس وقت تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا قریب آؤ گے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگ علماء کی بجائے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اس کی قسم میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم تو بہت ادنا طالب علم ہیں. ہمارے اکابرین میں وہ ذوات موجود ہیں. کیا کیا ہے فیل والوں کے ساتھ؟ کیا کیا ہے؟ فرمائی وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیلوں کا لشکر بھیجا. کیا لشکر بھیجا؟ اور وہ لشکر من سجیل، وہ کیا لے کر آیا؟ کہا وہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کیا لے کر آیا؟ پتھر پکڑے ہوئے تھے. یہاں بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو سجیل ہے نا، یہ آپ پڑھیے گا جو ہے وہ چاہے آپ صحابی کو پڑھ لیجئے یا جلالین پڑھ لیجئے آپ کو پتہ چلے گا. انہوں نے بھی یہ بات لکھی اور غزاوی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو سجیل ہے بادشاہ پر کبھی حکومت رہی ہے پرشینس کی. توجہ ہے آپ کی؟ سنشا کسی بھی ملک میں کیا نہ جائیں الفاظ رکھتے ہوئے کہہ جاتی ہیں کیا پروپیگنڈا کیا ہے. اب آپ ان سے پوچھئے اس پروپیگنڈے کا ترجمہ کیا ہے؟ سے لفظ استعمال میں جو ہے وہ ہندو اسکالرز کو شنکراچاریہ جو ٹھیٹ ہندی بولتے ہیں اور بولتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں یہ اتفاق کی بات ہے. تو میں یہ اتفاق لفظ استعمال کے ہندی کا لفظ تو نہیں ہے. ہم چھوڑ کر گئے ہیں. مسلمانوں کی حکومت رہی ہے نا، زبان چھوڑ کر گئے حکومت رہی ہے. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اس لیے تاریخ سے میں کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. میں نے اردو کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک اردو کے بغیر محتاج ہے. اردو ایک ایسی لینگویج ہے جس طرح یہ ایک طرف سے توڑ کر دوسری طرف جوڑ دینے والی زبان ہے. یہ ایسی خوبصورت زبان ہے. تو یہ جو میں دوسری طرف چلا جاؤں گا کہہ رہا تھا گل ہے اس پر کبھی حکومت رہی ہے پرشینس کی افریقہ پر اور انہوں نے حکومت کی ہے. افریقنس کا طریقہ یہ تھا کہ سنگ گل کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ کے بنے ہوئے پتھر. کیچڑ سے بنائے ہوئے پتھر. اللہ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو وہ ایسی چیز سے ذلیل کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاتھی لے کر آئے تھے، بدلے میں کوئی شیر بھیج دیتا. یہ ابابیلوں کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر ان کی چونچ میں بھی وہ پتھر ہیں جو کیچڑ سے بنے ہوئے ہیں. یہ پتھر بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا ذلیل کرنے کا طریقہ یہی ہے. ہم جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اسی انداز سے ذلیل کرتے ہیں. اس لیے کہ بادشاہ